الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین الراشدین المسترشدین صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری عمر دراز صاحب، محترم جناب حضرت علامہ عابد جلالی صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا محمد سعید امینی صاحب، دیگر مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، آج دی بابرکت محفل پاک اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر اظہار تشکر دے طور تے منعقد کیتی گئی۔ اللہ کریم دی بارگاہ اندر دعائے اللہ پاک آئی دی اس بابرکت محفل نو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جس بچے دی پیدائش دی خوشی اس محفل دا اہتمام ہویا، اللہ کریم سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ دے بچیاں دا صدقہ اس بچے دی زندگی فرمائے، صحت والی اللہ کریم لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ او دی والدہ او دے والد سب دی خیر فرمائے، سب نو اپنی حفظ و امان اچ رکھے۔ ملک محمد منیر کچھیلا صاحب، ملک نذیر کچھیلا صاحب، جناب محترم حاجی رمضان صاحب، ملک فرخ شیراز، سارے محبت والے احباب تشریف فرمانے، اور مسلسل لگاتار کئی سالاں تو اس مسجد دے اندر آقا کریم دے ذکر دی برکت نال مجنا چیز نو حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ کافی تقریراں کر چکے ہیں، ایک سال اچ دو مرتبہ بھی حاضری دا شرف حاصل ہویا، اور میری تقریراں تو انہوں سارے زبانی یاد ہون گیاں، جمعے بھی میرے پیچھے پڑھ دے ہو، پھر بھی حضور علیہ السلام دا ذکر سنن واسطے میں نو توڑ اتھے بلا بھی لین دے ہو۔ گلتے اتنی ہے کہ نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے، نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے، یہ میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے، ہزار بروں سے ٹکرا کر بھی قائم ہوں، کوئی تو ہے نا جو میرا اتنا خیال رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ میں کل کافی میری طبیعت ناساز سی، اس پوزیشن ہی کہ میں تقریر نہیں سی کر سکتا، میں ملک منیر صاحب نو فون کیتا، میں آکھیا تسی میرے واسطے دعا کرو اللہ میں نو صحت دے، تے جے اساڑیاں دعاواں تواڈے حق وچ قبول فرماندا تے ہن میں تجربہ کر کے ویکھ لیا تواڈیاں آسان بھی لگدیاں اللہ دے فضل و کرم نال۔ گل تے اے وے نا جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، جڑی اندروں منگی جائے نا تے پھر وہ رب مہربانی فرما دیندا، سندا ساریاں دی ہے تے قبول او دی مہربانی ہے جے کر لوے تے۔ بہرحال اللہ کریم تواڈا آنا بھی قبول فرمائے، اور میں جدو بھی دعا کراں نا میں ایک کوئی انج نہ سمجھنا کہ خطیبانہ جملے وچ میں دعا کردا، میں بالکل ذہن وچ اے نیت کر کے دعا کردا کہ کوئی بھی پریشان بیٹھا جس کیفیت وچ بھی ہے اللہ دی بارگاہ وچ میں دلوں عرض کردا ہوں یا اللہ صدقہ محبوب کریم دے ذکر دا کسے نو کدی لوڑ دی تھوڑ نہ دیں، کدی کسے نو کوئی پریشانی نہ دیں، ہر ایک نو خوشیاں عطا فرمائے۔ تو میں جڑے مقدس کلمات حصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا او دے ضمن وچ چند گزارشات پیش کراں گا۔
کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماندا تسی شکر وداؤ میں اجر ودا دیاں، تسی شکر وداؤ میں اجر ودا دیاں گا۔ ہوں اللہ تعالیٰ نے جناب ملک منیر صاحب نو انہاں کچھیلا برادری نو پتر عطا کیتا تے اے اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں، تے جدو اے اللہ دا شکر ادا کرن گے تے او دا وعدہ میں اجر ودا دیاں، تسی منگی آؤ گے او دتی آئے گا۔ اور وہ ایسا دروازہ ہے کہ جڑا کدی بند نہیں ہویا، کوئی بھی دنیا دا کوئی بو ہے نا کدی نہ کدی بند ویکھو گے، لیکن رب دا ایک دروازہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وہ آدھا ہے بوا کدی بند نہیں ہوئے گا تے کدی تینوں اتھو انکار بھی نہیں ہوگا۔ اجیب دعوت الدائی اذا دعان واذا سألک عبادی انی فانی قریب، مانگ وہ آدھا میں تیرے قریب ہاں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محبوب میرا بندہ جدو تینوں سوال کرے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، توجہ کرنا ہے نا لفظاں تے، اے محبوب میرا بندہ تینوں سوال کرے، پتہ اے لگا رب نے دسیا میرا بندہ ہے ہی ہو جڑا سوال میرے مصطفیٰ کول کردا ہے، جڑا سوالی مصطفیٰ دا بنے۔ اور پھر جڑا حضور کولو منگے، ایک چیز ذہن وچ رکھنا، اہل سنت و جماعت دا عقیدہ، لوگ آدھیں جی اے نبیاں کولو منگ دین، ولیاں کولو منگ دین، اے مشرک ہیں۔ شرک تاں ہوئے جے اسی کسی کولو اللہ سمجھ کے منگیے، کسی نو معبود سمجھیے، وحدہ لا شریک اللہ حقیقی معبود بولو، اللہ اس تو سوا عبادت دے کوئی لائق نہیں۔ ہن اللہ پاک کل خزانیاں دا مالک ہے، ہر چیز دا خالق ہے، لیکن یاد رکھنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری دے اندر روایت موجود ہے، انما انا قاسم واللہ موتی، نبی علیہ السلام نے فرمایا خزانے اللہ دن ونڈن والا میں ہیں۔ وقت دا بادشاہ ہوئے نا، مثال دے طور تے عمران خان دی حکومت ہے، اس مختلف محکمے دے وزیر بنائے ہوئے، کوئی بجلی دا وزیر ہے، کوئی خزانے دا وزیر ہے، کوئی داخلہ دا، کوئی خارجہ دا، مختلف کوئی صنعت دا وزیر ہے، پیداوار دا وزیر ہے، مختلف وزیر ہیں، ہر ایک نو انہیں اپنے محکمے اختیار دیتا ہے، بے تینوں اس چیز دا اختیار ہے، پورا محکمہ تیرے انڈر ہے۔ وزیر آدھے نے بادشاہ دا بوجھ چھان والا، ہن جتنے وزیر پنجاب دی حکومت وزیر اعلیٰ نے اپنے وزیر بنائے، جس نو جڑا جڑا محکمہ دیتا وہ اپنے محکمے آل اینڈ آل ہے، یعنی وہ جو کچھ مرضی کر سکتا انہوں اختیار دے دیتا گیا۔ تے میرا نبی کل کائنات دا مالک اللہ، خالق اللہ، اس کل کائنات اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ نو تصرف عطا فرما دیتا، میرے نبی نو اختیار عطا فرما دیتا، کائنات بنا کے رب نے کائنات دا بادشاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو بنا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وزیرا یا فی الارض و وزیرا یا فی السماء، میرے دو وزیر آسمان تن تے دو وزیر زمین تن۔ سبحان اللہ، انجی ہوئی نا تے تقریر میں بڑی لمبی کران۔ آج کل میں نا جی کوئی سبحان اللہ بندہ ڈھلی آ کے تو انہوں میں بڑا بور کردہ ہونا، تے بور ہون تو بچنا جے تے سبحان اللہ آخنی پہ۔ دو وزیر زمین تے دو وزیر بولو آسمان تے، زمینہ دے وزیر ابو بکر و عمر، آسمان دے وزیر جبریل و میکائیل۔ تے جبریل دی شان کی ہے، جبریل دا مقام و مرتبہ کی ہے، ایک پل وچ اتنا لمبا سفر طے کر کے زمین تے آندا ہے، اتنا لمبا سفر طے کر کے ایک پل وچ واپس پلٹدا ہے، اور پھر 600 پر جبریل دا ایک کھولے سورج چڑھ کے ڈوب جائے اودی ایک کرن ایک پر نو عبور نہیں کر سکتی۔ اے جبریل دی شان ہے۔ تے میکائیل خزانے ونڈدا ہے، جبرائیل جے لباس بشریت پا کے حضرت مریم دے ویڑے آئے، فتمثل لها بشرا سویا، لباس بشری پا کے حضرت مریم دے ویڑے آئے، اور پھر ہے نور، ہے بولو کون؟ فرشتہ، نوری فرشتہ ہے، روح امین ہے نور،
لیکن بشر بن کے حضرت مریم دے ویڑے آیا. جدو حضرت مریم دے ویڑے آیا نا وہ پہچان نہ سکیاں. آکھن لگیاں آن والے کون ہے اپنا تعارف کروا. بندہ تو متقی ہے لباس تیرا متقیاں. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. بندہ متقی ہے میں رب دی پناہ منگ دیاں. اتھے میری بڑی عزت ہے لوگ مینوں بڑی اکرام دی نگاہ نال ویکھ دین لہذا آن تو پہلے تعارف کرا. اگو جبریل نے آکھیا بی بی ڈرنا انما انا رسول ربک میں تیری طرف اللہ دا رسول بن کے آیا اللہ دا بھیجیا ہویا. اللہ نے میں تیری طرف رسول بنا کے بھیجیا. کس واسطے تشریف لے آئے ہو؟ اکلی آہب اللہ کی غلامن زکیہ میں تینوں پاک پتر دینا ہے. ہن توجہ کرنا واحد متکلم ہے کہ میں دینا آیا. ہن کی مطلب ہے جبریل دیندا ہے دیندا کون ہے اللہ. کیونکہ پیچھے انما انا رسول ربک کہ مینوں رب بھیجیا ہے تے اگوں آکھدا کہ میں دینا آیا. مطلب اے ہویا دیندا اللہ ہے پر دیواندا پیاریاں کول. دیندا اللہ ہے دیواندا بولو پیاریاں کولو. اچھا حضرت مریم پہچان نہیں سکیاں. اگر پہچان لیندیاں پھر کمال تے رب دا سی کہ انہیں بنا کے بھیجیا ہے تے پھر رب دا کمال ہوئے رب جبریل نو بشری لباس پوا کے بھیجے تے پھر فرق تے رہ نہیں سکدا. تاں ہی تے حضرت مریم پہچان نہیں سکیاں. تے لوگ آدھے نے محمد کریم علیہ السلام بشر نے. میں کہا کمینے تو پہچانیا نہیں. تے جے جبریل نوری ہوئے تے بشر بن کے آئے حضرت مریم دیاں پاک نگاہاں نہ پہچان سکن تے محمد کریم لباس بشریت پاکیان زمانے دیاں گستاخ اکھا محمد نو کہ میں پہچان سکتی ہیں. یاد رکھنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو اللہ نے شانہ مقام و مرتبہ عطا کیتا. میرے نبی علیہ السلام دی حقیقت کی ہے صدیق بھی نہیں جان دے. یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری حقیقت نو میرے رب تو سوا جان ہی کوئی نہیں سکتا. ہن میں ملک نذیر صاحب نو شعر سنان لگا. پڑھ دے میرے والد صاحب سن. قاری اخلاق صاحب نو بھی اس شعر دا بڑا ذوق ہے تاں میں نے دے موڑے تے ہاتھ رکھیا کہ تاکہ میں نو کچھ ہون لگے تے میرے موڑے تے بھی ہاتھ رکھ لے. دل بڑا لگتا ہے نا اس شعر کہ محمد سر قدرت ہے کوئی یہ راز کیا جانے. میرا پسینہ نکل گیا تسی سبحان اللہ نہیں آکھی. محمد سر قدرت ہے کوئی یہ راز کیا جانے. محمد سر قدرت ہے کوئی یہ راز کیا جانے. شریعت میں تو بندہ حقیقت میں خدا جانے. شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں رب جاندہ میرے نبی علیہ السلام دی حقیقت. پیر ناصر شاہ نے آکھیا سی خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے. ہیں آگے منزلیں کتنی نبی جانے خدا جانے. تو میرے نبی علیہ السلام نو جو مقام و مرتبہ عطا ہویا توجہ نال سننا جڑی میں گل کر رہے ہیں. ایک وزیر دی شان تسی سن لئی لباس بشری پا کے آئے تے پتر بھی دے سکتا ہے تے دوجا وزیر او دی ڈیوٹی ہے رزق ونڈن تے. او دی ڈیوٹی کی ہے رزق ونڈن تے. تے بندہ بوا بند ہوئے نا. حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو کسی نے پوچھیا کہ رزق دیاں کتنیاں قسمیں. آپ نے فرمایا دو. ایک رزق مقسوم دوسرا مقصود. مقصود او ہے جدے پیچھے جانا پہندا ہے تے مقسوم او ہے جتھے بھی ہو وہ پتھر دے تھلے کیڑے کول بھی اپڑ جاندا. تے سائل نے پوچھیا کہ بوا بند ہوئے
بالکل چار دیواری چ بندے نو بند کر دیتا جائے تے رزق اندر کیویں اپڑے گا؟ فرمایا اے دس جے بندے دی موت دا وقت آ جائے کمرے بند کر دیو تالے لا دیو تے موت رک جائے گی؟ اس آخیا نہیں۔ فرمایا کیوں نہیں رکے گی؟ اس آخیا اسرائیل کسی قد دا پابند نہیں، وہ دیوار دے وچوں بھی نکل جاندا۔ فرمایا جے اسرائیل دیوار وچوں ٹپ جاندا نا تے میکائیل بھی رزق لے کے آ جاندا۔ اے شان میکائیل دی۔ ہن جبریل بھی میرے نبی دا وزیر تے میکائیل بھی میرے نبی دا وزیر۔ ہن توجہ کرنا، میرے جملے نو ضائع نہیں کرنا۔ جبریل دی شان بھی اجے میں اگر جبریل و میکائیل دی شان ہی بیان کراں تے گل دے تے گھنٹہ ٹپ جائے، لیکن میں مختصر کیونکہ شان مصطفیٰ بیان کرنی ہے نا۔ جبریل بھی میرے نبی دا وزیر، میکائیل بھی میرے نبی دا وزیر۔ جس مصطفیٰ دے وزیر اتنے پاور والے، توجہ کرو نا یار میرے بات، جس مصطفیٰ دے وزیر اتنے طاقت والے اور اتنے اختیار والے، جبریل ہوئے میکائیل ہوئے، اگر وزیران دی یہ طاقت ہے تو انہاں دے وزیر اعظم دی کتنی طاقت ہوئی؟ جس بادشاہ دے وزیر نے اس بادشاہ دی کتنی طاقت اور اختیار ہے۔ اسی واسطے اس طاقت اور اختیار نو اساں کی جانی، اسانو کی پتہ اس اختیار نو؟ ہن جبریل کتھے رہندا ہے؟ سدرہ تے ناراض تے نہیں تے میں دس بھی دیتا تسی ہاں چاہ بھی نہیں ملائی، شاکت پہ گئے۔ سدرہ بیری دا درخت ہے، کی یہ بیری دا درخت؟ ہاتھی دے کان دی طرح او دے پتے نے، مٹکے دی طرح او دے بیر ہیں، جتھے جبریل دی قیام گاہ ہے۔ سدرہ تے رہندا ہر وقت اللہ دے انوار و تجلیات دی بارش وچ رہندا، اور معصوم ہے کیونکہ فرشتہ اور نبی معصوم ہیں، غیر نبی معصوم نہیں۔ ماشاءاللہ جی اگے ملک منیر صاحب سن ویلکم کر دے سن، آج اسی انہوں ویلکم کر رہے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہن ایک باری محبت نال سارے آکھو سبحان اللہ۔ تو گل کی ہو رہی؟ جبریل او دی قیام گاہ سدرہ، ہر وقت اللہ دے انوار و تجلیات وچ، اور پھر 1,24,000 نبیاں دا صحابی بھی، ہر نبی دی زیارت کیتی، ہر نبی کو اللہ دا پیغام لے کے آیا۔ جبریل امین کتب سماویہ دا حافظ، یعنی ہر کتاب ہر صحیفے دا حافظ، ہر نبی دا دیدار کرنے والا، اور اللہ دے حکم تو بغیر کدی او دے پر بھی جنبش نہیں کیتی، ہر وقت او دے انوار و تجلیات وچ، ہر وقت باوضو ہے، معصوم ہے، نہ کدی وضو ٹوٹے ہی نہیں، خواہشات تو پاک ہے، لیکن انہوں بھی پتہ ہے میرے نبی دے اختیار دا۔ جدو حضور معراج تے جا رہے ہیں نا، جبریل سدرہ تے رک گئے تے جبریل نو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگاں ٹور، آکے بس میری حد اتھوں تک، ایک وال برابر بھی اگے گیا تے جل کے راکھ ہو جاواں گا، میری حد اتھوں تک مقرر ہے۔ اتھوں تک میرے حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا جبریل دا اپنا مزاج سی کہ جدو حضور فرمایا نا چل تے جبریل نو ظاہر حکم ہی اتھوں تک سی، کبھی جبریل دی جاتے قمر الدین ہوندا نا محمد دا دامن نہ چھڑدا۔ اپنے اپنے ذوق دی گل ہے تے بلکہ بعض علماء نے لکھیا حضور علیہ السلام نے نا جبریل نو نپ کے چھکیا تے جبریل بالکل چڑیا دی طرح ہو گیا، جبریل چڑیا دی طرح ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے چھوڑیا، ایک قدم چھکیا سی صرف، یعنی پھڑ کے نہ اینج کھچیا تے ایک قدم اس اگے رکھیا تے چڑیا دی طرح ہو گیا۔ سرکار چھڑیا، آکھے جاندیاں ایک قدم سی جڑا نبی چھکیا، جدو نبی چھڑیا تے واپسی 500 سال لگ گئے۔ سمجھ آ گئی میری گل دی؟ ہن جبریل نو نبی علیہ السلام نے فرمایا لے پھر اگے تو نہیں جا سکدا؟ جی میں نہیں جا سکدا۔ فرمایا پھر جبریل سن، میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کول جدو آگے چاہیا سی میرے ابا جی کو تے تو آکھیا سی میں اتھے جا رہا جتھے تسی نہیں جا سکدے، ابا جی نو آکھیا سی؟ جبریل نے کہا بالکل میں آکھیا سی۔ تے پھر اگے کی آکھی؟ آکھے میں عرض کیتی سی حل لک حاجتن، تہاڈی کوئی حاجت ہے تے دسو۔ تے پھر خلیل علیہ السلام نے آکھا میرا رب جاندا میری حاجت کی ہے، میرا تے او دا معاملہ ہے۔ تے لے بھئی جبریل حضور علیہ السلام فرمان لگے میں اس ابراہیم دا پتر ہاں، تو میرے جد امجد نو آکھیا سی میں اتھے چلنا جتے تسی نہیں جا سکدے، لے ہن اس ابراہیم دا پتر تینوں آکھ رہے ہن میں اتھے چلنا جتے تو بھی نہیں جا سکدا۔ حل لک حاجتن، کوئی تیری حاجت ہے تے دس۔
ہن جبریل نو پتہ ہے میرے نبی دا اختیار، میرے نبی دا کنٹرول. جبریل نے عرض کی تھی آقا ہاں میری ایک حاجت ہے، آپ ڈائریکٹ کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں پتہ جیڑی پاور مصطفیٰ دی ہے نا وہ میری نہیں، جیڑا اختیار مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا وہ میرا نہیں. جبریل آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی بارگاہ چ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرا کے لے آؤ. او کیڑا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ خَتْمًا مَقْضِيًّا، ہر ایک نے پل صراط تو گزرنا ہے، ہر ایک دا گزر پل صراط تو ہوئے گا، تھلے دوزخ دی آگ ہوئے گی. یا رسول اللہ میں اے چاہنا جدو تواڈا امتی لگن لگے نا پل صراط تو تواڈا غلام ٹپن لگے تے مینوں رب آرڈر کرے جبریل پر کھول، میں پر کھول کے جہنم کج لواں، تواڈا غلام میری کانڈ تے پیر رکھ کے درود پڑھدا جنت داخل ہو جائے. ہونے جبریل نو پتہ سی یہ منصوری زارہ دا بابا کروا سکتا ہے. میں یہی دس رہا نا وزیر اتنی پاور والا تے بادشاہ کتنی پاور والا آئے گا. یہ جبریل نو پتہ ہے. اتھے میرے بریلی دے امام الشاہ امام احمد رضا خان آپ فرمان دین کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. تو انہوں نہیں بھی سمجھ آئی تُسے سبحان اللہ ضرور آکھا. اور میں ویسے ترجمہ کر دینا فرش والے یعنی اسی تیری شوکت شان و شوکت دبدبہ روب کا علو بلندی بھئی یہ کی جانا خسروا خسر بادشاہ تے اگے حمزہ ندائیہ اے خدا دی خدائی دے بادشاہ عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا پھریرا دن جھنڈے نو. اور میں ترجمہ کر دیتا جے بھی کنجوسی کی تھی تے پھر گھارا جا کے سبحان اللہ آخ لے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ آپ فرمان دیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اے خدا دی خدائی دے بادشاہ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں. اے میرے بریلی دے امام کو لو پوچھو میرے نبی دا مقام کی ہے. میرے بریلی دے امام عرض کر رہے کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. اللہ اکبر. میرے آقا دی عظمت سمجھنیاں اللہ کو لو پوچھ اللہ دا فرمان پڑھ اللہ دا قرآن پڑھ کدرے میرے نبی دی عظمت بیان کر دیا. اللہ کریم ارشاد فرماندا ہے قد جاءکم برہان من ربکم. کدرے اللہ دا قرآن بیان کر دیا میرے نبی دی شان پہ دستا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کدرے قرآن بیان کر رہے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم
لہم درجات، اور میرے نبی دی عظمت کدرے قرآن بیان کر رہے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ جے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام انج کر کے ویکھن تے نماز پڑھ دیاں ویکھن، 2 رکعتاں گزر گئیاں، انج ویکھیا آواز آئی قد نرا تقلب وجہک فی السماء، سجنا جے تیریاں نظراں ساڈے ول نے تے ساڈیاں بھی تواڈے ول نے۔ اے پیارے حبیب اساں ویکھ رہے ہیں کدے کدے آسمان دی طرف تواڈا سر اٹھانا، دل وچ خیال سی آقا دے کہ میں بیت المقدس وال منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کاش کے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، میرے جد امجد جڑا گھر تعمیر کیتا، کاش ایک قبلہ بن جائے۔ دل وچ خیال آیا، آواز قدرت آئی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سجنا ان قریب پھیر دیاں گے اس قبلے وال جدر تواڈی رضا ہے، جدے تواڈی مرضی۔ خلیل کیا دن یا اللہ میں ادے منہ کردہ جدے تیری مرضی ہے، جدو حبیب دیواری آئی خلیل آکھدا میں ادے رخ کردہ جدر خدا دی مرضی ہے۔ رب فرمایا سجنا تو ادھر منہ کر جدر تیری مرضی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دوران نماز 2 رکعتاں گزر گئیاں، سن میرے نبی دا اختیار، اللہ کریم نے اختیار دیتا، اے پیارے حبیب فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہونے مسجد حرام وال پھر جاؤ۔ 2 رکعتاں ہو گئیاں، 2 اجے باقی، 2 بیت المقدس وال منہ کر کے پڑھیاں، 2 بیت اللہ وال۔ وجہ کی بنی فرمایا وَمَا جَعَلْنَا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول، اللہ نے فرمایا دوران نماز اساں قبلہ بدلایا ہی تائیں پتہ چلے ایمان والا کیڑا بے ایمان کیڑا۔ دوران نماز قبلے دی تبدیلی دا حکم آ گیا، سجنا ہونے پہ سجنا چلو پڑھے لکھے لوگ سمجھ گئے، ہن جٹاں واسطے میں شعر پڑھ جڑے بالکل سادے بندے تے پھر بھی نہ بولے تے پھر میں سپیکر لے کے کول آ جا کہ میرے آقا کریم انج ویکھیا، درویش نے ترجمہ کیتا کوئی پانی روڑ دیتا، کوئی پانی روڑ دیتا، ایک تیرے ویکھن تے رب قبلہ موڑ دیتا، ایک تیرے ویکھن تے رب قبلہ موڑ دیتا، رب قبلہ موڑ دیتا۔ کیا بات خزینے دی، کیا بات خزینے دی، سارا جگ کھاندا ہے خیرات مدینے دی، خیرات۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے شانہ تے عظمتہ عطا فرمائیاں، جو مقام و مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا، جو عزت شان و شوکت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی، اور کسی نبی اور رسول نے او شان و شوکت نہیں ہوئی۔ ہر نبی عظمت والا، ہر نبی شان والا، ہر نبی مقام والا، ہر نبی مرتبے والا۔ یوسف علیہ السلام دی شان ہے وے کہ بیبیاں ویکھن انگلیاں کٹ لیں، یہ انہاں دی شان ہے کہ ویکھ کے قطعنا ایدیہن، ویکھ کے انگلیاں کٹ جان، ایڈا سونا یوسف لیکن ما ھذا بشر،
اے بشر ہے؟ نہیں نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، اے تے کو رب دا مقرب فرشتہ ہے۔ جے یوسف دی یہ شان ہے کہ بیبیاں ویکھن تے انگلیاں کٹ دیں، میرے نبی دی یہ شان ہے، میرے نبی دی انگل ویکھے تے چند کلیجہ چیر کے قدمہ چاہے۔ صرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی انگلی ویکھے تے چند کلیجہ چیر کے قدمہ چاہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شان ہے۔ اور پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سارے نبیوں دی امتاں جمع ہون گیاں تے میری امت اتنی کثرت نہ ہوئے گی، میں کثرت امت تے ناز کراں گا۔ 120 صفحہ بننی ہیں جے ٹوٹل، تے 120 صفحہ کمپنی باغ علی مسجد جیڑیاں نہیں ہونیاں، متے کوئی سمجھے کہ اتنی صف ہونی۔ 120 صفحہ تے ایک صف سورج چڑھ کے ڈوب جائے گا، او دی کرن ایک صف نو بھی عبور نہیں کر سکے گی، اتنی لمبی ایک صف ہوئے گی۔ تے ٹوٹل صفحہ بنن گیاں 120، صرف امت مصطفیٰ دیاں نہیں، ساری امتاں دیاں ٹوٹل صفحہ 120۔ او دے وچ ابراہیم علیہ السلام دی امت، او دے وچ نوح علیہ السلام دی امت، او دے وچ لوط علیہ السلام دی امت، موسیٰ، عیسیٰ، شعیب، صالح، ہود، سارے دی امتوں دے وچ شامل۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جدو گنتی ہوئے گی 40 صفحہ 1,24,000 نبیاں تے رسولاں دے غلاماں دیاں ہون گیاں، پیچھے 80 بچن گیاں، 80 صفحہ محمد دے کلمہ پڑھن والیاں دیاں۔ نبی علیہ السلام اللہ 80 صفحہ حضور دے امتیاں دیاں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کثرت امت تے ناز کراں گا۔ میرے غلامہ کہا میرا نوح آیا سی تسی مننے کیوں نہیں؟ امام بخاری لکھ دیں قوم مکر جائے گی، وہ آکھن گے ساڑھے کول تے تیرا رسول آئی کون، انہاں تے پیغام معاذ اللہ دیتا ہی جدو قوم مکرے گی، اللہ نو تے پتہ نہ دیتا ہے۔ لیکن ویکھو میرے نبی دی شان اتھے کیویں ظاہر ہونی، کیویں مقام مصطفیٰ اتھے دسیا جانا ہے۔ رب فرمائے گا نوح تساں جے پیغام دیتا اس گل تے کوئی گواہ ہے؟ کیا ایدے تے کوئی گواہ ہے؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے ہاں مولا گواہ ہے۔ رب فرمائے گا تو آڈی اس گل دی گواہی کون دے گا کہ تسی قوم نو پیغام دیتا ہے، اے قوم مکر رہی کہ نہیں دیتا؟ نوح عرض کریں گے مولا جے میری تصدیق کرنی ہے نا حسنین دے نانا جان کو لو پوچھ لینا پیغام دیتا۔ جیڑا نبی نوح علیہ السلام دی امت دے کرتوت تے عمل جاندہ ہے تے غلامہ دے درود نہیں جاندہ۔ ہون اگر میں درود شریف تے گل کرن لگ جاواں تے گل اور طول پکڑ جائے، تو انہوں پتہ میں جدے بھی ٹور جاواں بہن جا کے اتھے جانا جتوں میں گل چھڑی سی۔ اون ویسے حدیث نعمت دے طور تے ایک روایت پیش کر دیں، پیچھے میں آیت مقدسہ بھی پڑھی نا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک دا پل صراط تو گزر ہوئے گا، ہر ایک نے گزرنا پل صراط تو، تھلے دوزخ جس عبور کر لینی تے او جنتی داخل ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے جدو آیا مقدسہ نازل ہوئی، حضور علیہ السلام نے تلاوت فرمائی تے سرکار رو پہ میری امت پل صراط تو گزرے گی، بڑا کٹھن راستہ ہے، بڑی مشکل گزرگاہ ہے۔ جبریل حاضر ہو گئے، میکائیل حاضر ہو گئے، اسرافیل اسرائیل چاروں فرشتے آ گئے تے پہلے جبریل بولے، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی امت دے بارے پریشان نہیں ہونا، میں جبریل وعدہ کرنا جس ساری زندگی تواڈے تے 10 واری درود خلوص نال پڑھیا ہوئے گا نا اندروں اتوں نہیں، بھئی اتوں پڑھی آوے تے کوئی اذان نال پڑھے تے آکھے کتھے لکھیا او دے بارے چلے، جڑا اندروں بھی پڑھے تے باہروں بھی ہکو جیا ہوئے خلوص نال 10 واری ساری زندگی جس بندے تواڈے تے درود پڑھیا ہوئے گا نا جدو پل صراط ٹپن لگے گا جبریل آکھیا میں او دی باہ نپ کے انہوں بجلی دی طرح پل صراط پار کرا دوں۔ ہن اگے آگیا میکائیل، عرض کیتی آقا میں بھی وعدہ کردہ جس ساری زندگی 10 واری خلوص دے نال توڑے تے درود پڑھیا ہوئے گا میں انہوں ایسا جام پلاواں گا حشر دے میدان وچ مڑ کے کدی انہوں پیاس نہیں۔ پھر اسرافیل نے عرض کیتی آقا میں بھی وعدہ کردہ
جس تواڈے تے 10 واری درود پڑھیا ہوئے گا میں قیامت والے دن او دے واسطے ایسا سجدہ کرانگا رب دی بارگاہ اندر اودوں تک سر چانا ہی نہیں جب تک رب دی بخشش نہ کر دے. پھر اگے آ گیا اسرائیل عرض کیتیا کہ میں بھی وعدہ کرداں جبریل میکائیل اسرافیل انہاں دی واری آنی قیامت نو تے پہلے سٹے روح لین آنا میں تے دنیا چی آ جانا ہے. آقا اے تے قیامت نو معاملات کرنگے نا. فرمایا تو کی کریں گا جس تواڈی ذات تے 10 واری درود پڑھے ہوئے گا میں اسرائیل وعدہ کرداں میں او دی روح انج قبض کرانگا جویں نبیاں دی روح قبض کردا رہے ہیں. سمجھ آگی نا گل. اے درود شریف دی برکت ہے درود دے فضائل ہے. اسی واسطے تے یادیں ہیں صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد. اسی واسطے میں گلی گلی کریا اے سبق پڑھا رہے ہیں کہ آفتاب رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا. ہر بندہ پڑھے میرے نال. میں بخیل نہیں میں چاہنا جیتے میری حاضری لگے نال تواڈی بھی لگے. اللہ کرے میرے نالو چنگی حاضری تواڈی لگے. آفتاب رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ. ایک باری پھر آکھنا میں نو بڑا ذوق آیا. ظلمتوں کا جنازہ آفتاب رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا. ان کو چہرے سے پردہ ہٹانے تو دو ان کو چہرے سے پردہ ہٹانے تو دو. روشنی میں جہاں سارا ڈھل جائے گا. روشنی میں جہاں سارا ان کو چہرے سے پردہ ہٹانے تو دو. روشنی میں جہاں سارا ڈھل جائے گا. میرے نبی دا ذکر کریا کر کثرت نال. حضور تے درود پڑھیا کر سلام پڑھیا کر. درود دیاں محفلاں سجایا کر. خدا نہ خواستہ کوئی مشکل آ جائے مان لیا کر کہ میں 1.25 لاکھ درود پڑھاواں. 2 رکعت نفل بی بی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ دی بارگاہ تحفہ پیش کر کے انہاں نو وسیلہ بنا کے منگیا کر. کوئی بندہ کہ جی میں تے کئی بار منگی تے میری قبول نہیں ہوئی. یاد رکھیں رب سندا ساریاں دی. کسی حکمت دے تحت روک کے رکھ. کسی حکمت دے تحت جس وقت وہ ویکھدا نا میرے بندے واسطے ہون ٹھیک ہے بہتر ہے اور رب ادوں ہی کام کردا جے. یاد رکھنا. بلکہ میں ایک روایت اندر پڑھیا کہ کچھ لوگ ایسے ہون گے جڑے دنیا مثال دے طور تے مثال دے رہے ہیں. انہاں منگیا یا اللہ بلڈنگ دے مکان وڈا دے رقبہ دے گڈی چنگی دے. دنیا چ نہیں مل سکی. قیامت والے دن وہ لوگ آن گے گناہاں نال انہاں دیاں بوریاں بھریاں ہون گیاں. رب آکھے گا چھڈو گناہ معاف کر دیتے سیدھا جنت چلے جاؤ. پوچھا جائے گا کہ اے بخشش کس وجہ تو کم تے اساں چنگا کیتا کوئی نہیں. تے آواز قدرت آئے گی دنیا چ بنگلہ منگیا سیا کوٹھی منگی سیا جائیداد منگی سیا. ہاں یا اللہ منگی میں نہیں نہ دیتی. آکھے نہیں دیتی تے پھر تو صبر کیتا. آج اس صبر دا اجر میں دے رہا. میں تیرے گناہ نہیں دیکھے میں اس کردار دی وجہ تو جنت دا تیرے واسطے دروازہ کھول دے. سبحان اللہ. اس واسطے کہ جڑا خدا دا گلہ نہ کرے. ہوں جڑا بندہ گلہ کرے میں میرے کو تو کوئی اللہ معاف فرمائے. نقل کفر نہ باشد تو او نبض ہستی چلان والا ہے. انہوں پتہ ہے کہ دے واسطے کی کرنا ہے. نسخہ میں تو انہوں دس دیتا ہے دیتے عمل کیتی رکھو.
اب مسلسل دستک بندہ دیندہ رہے نا بو آواز کھول لے جاندہ کرے اسی اپنے آپ کو ویکھیے نا اشاریاں تے رکیے نا منگنا لے آن دینا اسی آدھے اللہ بھلا کرے وہ پھر بھی کھلوتے رہنے اسی آدھے اللہ بھلا کرے وہ جدو نہیں نہ جان چھڑ دے پھر آدھے یار دے ہو یار ہے مسلسل دستک دیتی رکھو نا تے پھر جے اسی دے دینے ہیں تے او تے مالک و خالق بس تو آدھا کام میں دستک دینا بوئے کھولنا تے او دا کام ہے نا تے او آدھا میرا بوہ باندھی نہیں کسی بوئے تے بندہ پکا پیڑا ہو کے بہ جائے نا وہ آکے نا میں بس تو آدھے کولو ہی لینا ہے تے بندہ پھر دے چھڑ جائے تے جنہ دی گال میں کر رہا ہوں تے لج پا لیں او بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی سمجھ آگی نا میری گال دی تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شان و عظمت بلکہ میں ایک گال اور سنا دیا چلو بڑی مدت بعد بیان کرن لگا منشی اللہ دیتا صاحب بڑی پسندے کر دیں روایت کہ حضور علیہ السلام ایک جنگل چو ایک صحابی نال ہے غلام نال ہے ایک جنگل چو گزر رہے ہیں تے اچانک ایک پاس نا سلام دی آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام باخبر ہو گئے غلام نے عرض کی تھی آقا تُساں سلام سنے فرمایا ہاں ہاں بالکل سنے تے سجے کبھی ویک کے عرض کی تھی آقا سلام کرنا لا نظر نہیں آیا حضور علیہ السلام نے فرمایا تو بندہ لاب رہے ہیں سلام بھی کیتا ہے کہ بندے نے جی یا رسول اللہ فرمایا صرف بندے ہی نہیں میرے تے جانور بھی درود پڑھ دیں میرے تے پتھر شجر حجر اے سارے میرے تے درود و سلام بھیج دیں اللہ نے کوئی شے بنائی نہیں جنہوں میری پہچان نہ دیتی مولانا روم نے لکھیا نہ دیگر علماء بھی لکھیا کہ حضور علیہ السلام جدو پہلی باری ممبر بنیا آقا کریم علیہ السلام پہلے خطبہ دیندے سن اس تنے ہنانا ستون سی لکڑی دا کھجور دا ستون او دے نال ٹیک لا کے اے جویں ہن پلر بن گئے نا سیمٹ دے او دو لکڑ دے ستون مسجد نبوی دی چھت دے تھلے ٹیک آلا حضور علیہ السلام دے کول کھلو کے خطبہ دینا تے کسی وقت اینج پیٹھ مبارک نال لا لینی پھر گفتگو کرنی پھر ڈو لا لینی تے صحابہ محسوس کیتا کہ حضور علیہ السلام تھک جاندے انج کریے کو ممبر بنائی مشورے نال ممبر بنیا پہلا ہی جمعہ آیا نا ممبر آلا تے سرکار ممبر تے آئے تے صحابہ کرام فرمان دیں اساں مسجد وچ کسی دے رون دی آواز سنی انج کوئی چیخیا جی میں ڈاچی بچے نو جنم دیندیاں چیخ دی اسی ویکھیا دائیں بائیں رون والا نظر نہیں آ رہا آواز آ رہی تے حضور علیہ السلام نے انج کر کے ویکھیا تے آقا کریم نے فرمایا میرے غلاموں تسی اس گل تے حیران ہو کہ رون دی آواز ہے پر رون والا نظر نہیں آ رہا جی آقا فرمایا اے جڑا لکڑی دا ستون ہے نا اس تے ہنانا یہ رو رہے ہیں تے روندہ کیوں پہ ہے آؤ میں توڑے سامنے انہوں پوچھا سرکار اس اوندے کول گئے آقا نے جپھا ماریا صحابہ کرام فرمان دیں جدو سرکار کلاوے چلیا اس انج چپ کیتی جی میں نکا بال روندہ ہووے کوئی دلاسا دے وے سسکیاں لے کے چپ کر جائے او کھجور دا خشک تنا او سسکیاں لیندہ چپ کر گیا میرے آقا کریم نے انہوں پوچھیا اے روندہ کیوں ہے عرض کیتی یا رسول اللہ تسی میرے نال ٹیک لا کے خطبہ دیندے سو آج جدوں جدائی پئی میں اس واسطے رویا تسی میرے تو دور ہو گئے حضرت میاں صاحب نے فرمایا ہجر تیرا جے پانی منگے ہجر تیرا جے پانی منگے خون نہ دے کیڑا جی کردہ تینو کول بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا جی کردہ تینو کول بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا یا رسول اللہ آج میں رو پیا کیونکہ تسی جدا ہو گئے آقا کریم نے فرمایا اگر تو چاہویں میں تینو پھر باغچ منتقل کرا یا آنکھیں تے جنت بھی چلوا دیا تیرے تے پھر سبزہ آئے تیرے تے پھل لگے لوگ اس پھل تو نفع چکن عرض کیتی یا رسول اللہ میں اس واسطے نہیں رویا میرے تے آریاں چلیاں میں نہیں رویا میرے تے کلہاڑے چلے میں نہیں رویا آقا میرے تے وار ہوئے میں نہیں رویا اگر رویا تے تو آڈی جدائی وچ رویا
کملی والیا میں یہ نہیں چاہتا مینوں باغ وچ لوایا جائے بلکہ میں تے تہاڈا قرب چاہنا کیونکہ باغ بہارا تے گلزارا باغ بہارا تے گلزارا بن یارا کس کاری یار ملیں دکھ دور ہزاراں تے میں شکر کراں لکھ واری اللہ اکبر آقا میں اس واسطے نہیں رویا نبی علیہ السلام نے انہوں کھیڑن دا حکم دیتا وہ کھیڑ کے حضور علیہ السلام نے اپنے ممبر دے تھلے دفن کروا دیا ممبر دے تھلے دفن کرا دیتا حضور دا انج قرب ملیا کہ سرکار اٹھتے ہوندے سنستون تھلے ہوندہ تو میں عرض کر رہے ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام نو کائنات دا ذرہ ذرہ جان دا ہر شے جان دی حضور کون ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑی تو آواز سنی نا یہ انسان نے میرے تے سلام نہیں پڑھیا بلکہ وہ جڑی سامنے ہرنی بننی نا انہیں میں نو سلام پیش کی قاضی یاد مالکی شفا دے اندر اور امام سخاوی القول البدی دے اندر اس روایت میں نقل کیتا نبی کریم علیہ السلام اس ہرنی دے کول گئے ہرنی قید چے اس قدمہ سر رکھیا عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ دے دکھ سن دے ہو ساڑا دکھ بھی سنو یعنی ڈنگر نو پتا سی نبی نو دکھ سنائیے تے دکھ نہیں راندا نبی علیہ السلام نے فرمایا تو دکھ بیان کر عرض کیتی یا رسول اللہ او سامنے یہودی ستا پہ اس میں نو قید کیتا 3 دن ہو گئے میرا مستقبل دا فیصلہ بھی نہیں کردا تے میرے بچے 3 دن تو بھوکے پیاسے پہاڑ دے دامن اچھے میں انہاں واسطے تڑپ رہی ہاں میں نو کدی اتنی مہلت مل جائے نا کہ میں جا کے بچیاں نو دودھ پلا کے واپس آ جا نبی علیہ السلام نے فرمایا گل سن میں تنو کھول دینا تو اے 10 وعدہ کر دیئے واپس آئیں گی کیونکہ شکار ہو دا حق کے انہیں کر لیا لہذا تو واپس آئیں گی انہیں عرض کی تھی آقا وعدہ کر دیا جے واپس نہ آواں رب میرا حشر او دے نال کرے جیڑا توڑا نا سندہ پر توڑے تے درود نہیں پڑھنا یہ جانور نے آکھیا نبی علیہ السلام نے فرمایا تو ضرور واپس آئیں گی میں نو یقین ہے حضور علیہ السلام نے کھول دیتی ہرنی او گئی ادو یہودی دی آنکھ کھول گیا اس حضور علیہ السلام نے دیکھے تے سرکار نو جان دا سی آقا کریم دے کول آ کے آکھ مُسلمانہ دے نبی اتھے میرا شکار سی فرمایا ہاں بالکل وہ کتھے وے فرمایا میں چھوڑ دیتی انہیں کہا تُسی تینج نہیں کر دے امانت خیانت فرمایا نہیں خیانت دیتا ہوں وے جے واپس نہ آئے آکھن لگا کیا واپس آئے گا میرا شکار فرمایا بالکل آئے گا کہن لگا کبھی ہویا نہیں کہ شکار نکل کے واپس آئے فرمایا تو چھڑدا تے نہ آندہ تیرا شکار اے چھوڑن والا میں تے انگلی چکا تے ڈبیا سورج پلٹا کے رکھ چھڑا میں پتھرانو اشارہ کرا پانی بچ تیر کے آ جان میں اشارہ کرا درخت چل کے آ جان میں اشارہ کرا چن ٹٹ کے زمین تے آ جائے اے شکار واپس آئے گا جب تک واپس نہیں آئے گا میں اداسا میں پوری طرح ذمہ دار بس اتنی گل کی تھی یہودی سرکار دے کول بہ گیا دل وچ ارادہ کر لیا اگر اج اے ہرنی واپس آ گئی اساں بھی محمد دا کلمہ پڑھ لینا اساں بھی کلمہ پڑھ لینا اے بندہ تساں بھیجیا میں آگے بھی تو آ کے ڈسٹرب ہونا میں کیونکہ توجہ بس تسی بیٹھ ہاں ملک نظیر صاحب نو پتہ ہے ایک دالا نوٹ بھی چھڑ کے گیا تھے تانگال کرے آئے اللہ تو انہوں سلامت رکھے سارے دی توجہ پھر ادھر ہو جائیں گے تو انج بے شک سارے تسی وانڈ لینا میں نو ایسی گال کوئی نہیں میں ملک صاحب کو لاہور لے لانگا ایک بار آکو سبحان اللہ گل ہو رہی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ضامن ہوں. یہودی نے دل وچ ارادہ کر لیا جے اگر ہرنی واپس آ گئی پھر اس تو تے اور کی کمال ویکھنا. او جنہاں دے دلاں تے کناں تے اکھاں تے پردہ تے موہراں لگ گئیاں او تے ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ او تے رب چاہے ہی نہیں کہ کمینے حضور دے غلام بنن. انہاں نوں موہراں جے سٹیمپاں جے پکیاں ہو گئیاں. لیکن اے یہودی سوچ رہا ہے جے اج ہرنی آ گئی اساں بھی کلمہ پڑھ لینا. دل سوچ کے بیٹھ ادھر ہرنی بچیاں دودھ پلان گئی تے کالی کالی اینجن کر کے ویکھے. بچیاں آکھیا اما 3 دنوں تو بعد آئیں تے پھر انہاں راواں ول ویکھ رہی جدوں آئیں آکھن لگی میری تے زندگی مک گئی. اے تواڈے تک آئی اللہ دے نبی دی ضمانت نال. اتھے اللہ دا نبی میرا ضامن بیٹھا اگر میں واپس نہ گئی یہودی طرح طرح دیاں گلاں کرے گا نبی دیاں بے ادبیاں کرے گا. میں نہیں چاہتی اودی عظمت والی چادر تے داغ لگے. بچیاں دودھ چھڑ دیتا آکھن لگے اما 3 دن گزر گئے تیرے بغیر اگلے بھی گزر جان گے جلدی جا آمینہ دے لال دی عزت والی چادر بچا. اتنے تک یہودی تھوڑا جیا کالا پیا آکھن لگا اے محمد ہرنی آئی نہیں. آقا فرمایا میں بھی ایتھے ہی ہاں. چند گھڑیاں گزریاں پہاڑی پچھو آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ. جدوں سرکار ویکھیا ہرنی سلام پڑھ دی آ رہی ہے میرے نبی دے قدمہ بچ آ بیٹھی آ کے سرکار نو آکھ دیئے تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی رکھے خدا سلامت تیرے در سے آشنا. لو آقا میں حاضر ہاں. سرکار جدو ہرنی ول ویکھیا میرے نبی دا دریائے رحمت جوش وچ آیا. آقا کریم نے فرمایا اے یہودی پہلے میں ادا ضامن ساں ہن قیمت مانگ میں خریدار. ہن قیمت مانگ میں خرید بس قیمت مانگ میں خریدار. یہودی آکھن لگا جی بالکل قیمت لوانگا. فرمایا مانگ. کہن لگا قیمت اتنی ہے میں نو کلمہ پڑھا کے غلامہ وچ شامل کر میں نو کلمہ پڑھا کے غلامہ وچ شامل کرو. تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام ہے. ہر بندہ آکھے میری قسمت جگانا تیرا کام ہے. کوئی زبان خاموش نہ رہے. تصور اے رکھو کہ لجپال مدینے دا تاجدار یقیناً نظر کرم فرمائے گا اور یقیناً ہو جائے گی. ہر بندہ دل وچ اے تسلی رکھ کے آکھے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام ہے. میری قسمت جگانا تیرا کام ہے. کملی والے میں قربان تیری شان پر سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے. ساقیا ساقیا جان قربان تیرے جام پر ہو نگاہ کرم اپنے خدام پر چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر اب کنارے لگانا تیرا کام ہے. اب کنارے لگانا تیرا کام اب کنارے لگانا تیرا کام ہے. اب کنارے لگانا تیرا کام ہے. میرے آقا نے کلمہ پڑھایا جدو
کلمہ پڑھیا تے جھوم کے آکھدا ہوئے گا فیض جاری تیرا تا قیامت رہے تیری نبیوں پہ قائم امامت رہے تیری محبوب چوکھٹ سلامت رہے فیض رحمت لٹانا تیرا کام ہے فیض رحمت لٹانا اوے آنکھو سارا مجمع آنکھے فیض رحمت لٹانا فیض رحمت لٹانا اور کس سے جا کر میں اس سارے دی ترجمانی کرن لگا میں پہلے بھی آکھیا میں بخیل نہیں میں تے سارے دی عرض آقا دی بارگاہ پیش کرن لگا اگر رل جاؤ تے تواڈی مرضی نہیں تے میں تے آکھن لگا کس سے جا کر شاہ دل کی حالت کہیں کس سے جا کر یہ فریاد سائم کرے آقا اسی کدے کولوں منگیے کنوں اپنا دکھ سنائیے کس سے جا کر شاہ دل کی حالت کہے کس سے جا کر یہ فریاد سائم کرے تیری نعتیں سنانا میرا کام تھا تیری نعتیں سنانا میرا کام تھا میرے غم کو مٹانا تیرا کام ہے میرے غم کو مٹانا تیرا کام ہے اللہ 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 آمین یہ میرے نبی دا کرم ہے کسے نو بلا کے تار چھڑن تے کسی کول جا کے تار چھڑن میرے نبی دا کرم ہے اگے اسی رستے چاہ رہے منشلہ دیتا صاحب قاری اخلاق صاحب میں مدینہ شریف گیا پچھلے ہفتے نا اے میں نو آکھن کیویں میں آکھا بس حضور انج اچانک ہی بلا لے فوراً فرمایا حاضر ہو جا تو میں حاضر ہو گیا تو انج نوازیا نہ پھر جتھے جتھے جاندہ گیا کوئی رکاوٹ آئی جیڑے سعودی آلیاں قانون بنائیں توکل نہ عیب تے سارے دی ایسی دی تیسی کسی جگہ تے کوئی رکاوٹ نہیں لوکاں نو اجازت ملے آج اپلائی کیتا ریاض الجنہ تے ہفتے بعد اجازت تے اسی سویرے بھی گئے شامی بھی گئے میرا دل کیتا زمزم دیاں بوتلاں نا عمر دراز صاحب اتھے خدام بیٹھے ہوندے نے ایک زمزم دی بوتل دین دیں تے میرا دل کیتا کاش کہ میں نو بہت ساری لبن میں نکل گیا تے میں نو پچھے ایک بندے دی کال آئی اس آکھا قاضی احمد حسن صاحب نے کہا ہاں جی آکھن لگے جی تسی کتھے ہو میں کہا یار میں تے مکے جا رہے ہیں اس آکھا جی میری ڈیوٹی یہ ریاض الجنہ چ زمزم دین دی تے میرا دل ہے کدی میں تانوں پورا کاٹا نہیں نہ دے دے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا دوری قبول و عرض کی بس ہاتھ بھر کی ہے جو منگو ایک باری میرا رب سارے لائے اور اللہ قادر مطلق ہے نا سارے مندے ہو تو میری دعا تے آمین آکھنا اللہ کرے ہکو جہاز اچ اسی سارے جائی تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اینج نواز دے گا اسی دعا مانگ دے ہیں میں اکثر دعا مانگتا ہوں یا اللہ جی میں تے سلام پڑھے سعادت مدینے چتا کر تو میں تے تصور اچ رکھ کے عادت 2008 پہلی باری گیا پھر لگاتار 19 تک جاندہ رہا پھر دو سال کرونا آ گیا پھر سائیاں پھر کرم کر دیتا انشاءاللہ تساں بھی جانا ہے انشاءاللہ میں نے ایک بندہ ملیا آکھن لگا جی تواڈے نال میری ملاقات ایک باری اتھے پہلے بھی ہوئی میں کہ یار کیڑے سانے چ اس آکھے جدو قاری اخلاق صاحب دی متوے نال لڑائی ہو گئی سی یہ میرے نال زن تے اتھے تے مولوی نال انہاں دی بحث ہو گئی میں کہا بھی نشانی تو میں ٹھیک دیتی تو گل یہ کہ سرکار دیاں لاجپالیاں نے کرم نوازیاں نے
جڑے جانوراں دا اتنا خیال رکھن انساناں دا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ میرا مصطفیٰ کریم علیہ السلام سب دی عزت دا ضامن ہے، اس تا محفوظ ہوندیاں جے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا دامن نہ پیا، سرکار دا دامن پکڑیاں اس تا محفوظ ہوندیاں۔ اج بھی میرے نبی دے دامن نال وابستہ ہو جا، حضور علیہ السلام دے دامن نال وابستہ ہے نا بابا خادم حسین رضوی، ویکھ لو پھر دنیا بابا چھوڑ گیا، میرا کوئی رشتہ نہیں بابے نال، نہ میرا کوئی تعلق، ہاں مذہبی مسلکی تعلق ضرور ہے، روحانی تعلق ضرور ہے، لیکن آج بھی بابے دا نا ہے، پوری محفل وچ وجدانی کیفیت تاری ہے جس ساری زندگی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عزت و ناموس تے پیرا دے۔ یاد رکھنا تو میرے نبی دا ہو جا، دنیا دی ہر شے تیری ہو جا، سرکار دا وفادار بن جا، اور جنہاں وفاواں کیتیاں ویکھ لے پھر اج انہاں دے مزارات بھی روشن، اج انہاں دیاں قبراں بھی روشن نے۔ حضرت عارف کھڑی میاں محمد بخش جو حضور دی خاطر سرکار دی عزت و عظمت دی تعریفاں کیتیاں، اج ویکھ لو ایتھے پڑھیا جائے تے محفل دا رنگ ہی ہو جائے۔ سلطان باؤ جو کچھ لکھیا حضور دی عظمت تے، ایک شعر پڑھیا جائے تے محفل دی کیفیت ہی بدل جاندی۔ لیکن وہ لوگ جنہاں اندروں بولے جڑے آج کل دے شاعر ایسے نے، ایسے کلام لکھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا بھی بندہ نعت پڑھ رہا ہے یا گانا گا رہا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں کہ لکھیا کی جا رہا ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ میں کدی عظمت تے لکھ رہے ہیں۔ وہ لکھن والے، وہ پڑھن والے حضرت حسان بن ثابت جے لوگ، پھر انہاں دے جان روحانی جانشین، اور پھر انہاں دی فکر نو لے کے چلن والے او شاعر ظہوری قصوری جے، اعظم چشتی جے، ایسے لوگ جنہاں نے صحیح نعت دی روح نو زندہ رکھیا، جنہاں نعت نو نعت سمجھ کے پڑھیا۔ آج ویکھ لو حالات کیسے کہ نعت خان گانا بھی گا رہا ہے تے نعت خان نعتاں بھی پڑھ رہا ہے، محفل وچ ہوے تے سر تے ٹوپی ہے، وگرنہ ٹائی بھی لا لیندا ہے۔ انگریز نو پوچھو نا انگریز ٹائی کیوں لاندا ہے؟ وہ آدھا معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے، عیسیٰ علیہ السلام نو پھانسی دیتی گئی، جبکہ قرآن آدھا ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ صلیب دیتا گیا نہ قتل کیتا گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ فرماندا اساں تے اپنے پیارے عیسیٰ نو آسمان دی بلندیاں تے اٹھا لیا۔ تے عیسائی اس تو ٹائی لاندا ہے، تے مسلمان کس تکلیف تو لاندا ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جی دی نقل کریں گا قیامت نو اودے وچوں اٹھایا جائے گا۔ اس واسطے جے کاپی کرنی ہے رسول اللہ دی کاپی کر۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نیل عبور کیتا نا، فرعون دی پیچھے فوج آ رہی تے نیل نے رستہ دیتا جناب موسیٰ نے، تے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو لے کے پار لگ گئے، تے پھر فرعون آیا اپنی فوج لے کے، انہیں ویکھیا بھی راہ سکا ہے، انہیں جدو گھوڑے وچ انہاں سٹے تے نیل پھر چڑھ گیا، انہاں نو غوطے دیتے، مر گئے سارے، غرق ہو گئے۔ ایک بندہ موسیٰ دی جڑا مخالف سی یعنی فرعونی، ایک بندہ بچ گیا، سارے بندے غرق ہو گئے، ایک بندہ فرعون دا بچ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے وال ویکھ کے عرض کی تھی، اے پاک پروردگار اے بندہ کیوں بچ گیا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ذرا پتہ ہی کون ہے؟ عرض کی تھی مولا میں جاندا ہاں یہ بیروپیا ہے، یہ فرعون دے دربار وچ موسیٰ بندا سی، میرے یار پگ بن لیندا سی، میرے یار خسا، میرے یار ڈنڈا نپ کے نا تے میرے یار جبہ پا کے موسیٰ بندا سی، فرعون مخول بناندا سی میرا، یہ بیروپیا بندا سی، تے یا اللہ انہوں پھر بچایا کیوں میرا بیروپیا ہے؟ رب فرمایا تاں ہی تے بچایا ہے، لباس تیرے والا پائے تے ڈوب کے رکھ دے۔ اتھے میں انہوں کچھ نہیں آکھیا کیونکہ اس لباس تیرے والا پایا انہوں لان تے دے ایک بار۔ پتہ لگا جڑا موسیٰ دی کاپی کرے باویں فرعونی ہوئے، رب انہوں اس وقت کچھ نہ آکھے جے کاپی موسیٰ دی کردہ ہوئے، تے تو محمد مصطفیٰ دی کاپی کر کے تے وے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس واسطے میرے نبی دی کاپی کر تے دلوں کر، میرے نبی دی سنت تے عمل کر، پھر ویک دنیا بھی جی ٹھیک ٹھیک۔ تو تہاڈی بھی فرمائش یہی سی جڑی جلالی صاحب کر دی۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ہو جا، میں گل بھی یہی کر رہا سا، گل بھی اتھی مک جاندی ہوں کہ میرے نبی دا ہو جا، دنیا وچ عزت، قبر وچ عزت، حشر وچ عزت۔ آقا کریم علیہ السلام نو ایک غلام پوچھدا آقا قیامت کدو آئے گی؟ پر میں تیاری کی تھی، عرض کی تھی نہ بہتیاں نمازاں، نہ بہتے روزے، نہ زکاتاں خیراتاں، ہن مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھ دے نہیں سن، سارے عمل کیتے
لیکن عرض کی تھی اے انہاں دا عاجزی تے انکساری سی کہ پتہ نہیں رب مننے نہ مننے، قبول کرے نہ کرے، صحابی تے پکا ٹھکا جنتی، لیکن عاجزی تے انکساری دا اظہار کرن واسطے عرض کی تھی نہ تے بھروسہ نہیں کہ اے قبول ہو جان۔ آقا فرمایا پھر عرض کی تھی ایک گل تے مان ہے، اللہ نال بھی پیار ہے تے اللہ دے رسول نال بھی پیار ہے۔ پھر فرمایا پھر فکر نہ کر المرء ما من احبا، جدے نال پیار ہوے گا تیرا حشر او دے نال ہوے گا، جنوں آقا نال پیار او دا حشر میرے آقا نال ہوے گا۔ حضرت انس فرماندے جدو سرکار فرمایا جدے نال محبت حشر بھی او دے نال، حضرت انس فرماندے رب کعبہ دی قسم ہے اتنی خوشی کدی نہیں چڑھی جتنی اے فرمان سن کے ہوئی، کیونکہ مینوں آقا نال پیارے میرا حشر نبی نال ہوے گا، مینوں ابو بکر عمر عثمان و علی نال پیارے میرا حشر نبی دے یاراں دے نال ہوے گا۔ اور پتہ چلیا نتیجہ یہی نکل رہا کہ نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی۔ ہر بندہ پڑھے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی، تیرے لال تے جس نے پڑھائی سرکار مدینہ نو، سرکار مدینہ نو او کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکنی، او کہندا پھرے سب نو لجپال لجپال تے مکنی، دن یار چڑھونا یا رات دی سیاہی نو، یا رات دی سیاہی نو، اے گل وی او دی زلف دے، اے گل وی او دی زلف دے، ایک وال تے مکنی، ایک وال تے مکنی، اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال مکنی، اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی۔ اور یوسف تے حسین سارے تیری دید نو سکھ دینے، تیری دید نو سکھ دینے، یوسف تے حسین سارے تیری دید نو سکھ دینے، تیری دید نو سکھ دینے، حسرت اے حسینہ دی، حسرت اے حسینہ دی تیری چال تے مکنی، حسرت اے حسینہ دی تیری چال تے مکنی۔ اور جدو یوسف دی بولی لگی بی بی سوتر دی اٹی بھی لے کے آ گئی سی، بڑے بڑے خریدار آئے، اس بڑی نو پوچھیا گیا اے سوتر دی اٹی اتھے تے لوگ بڑا بڑا مال لے کے آئے اور پوری پوری سلطنت حاضر ہے، اس آکے میں نو پتہ میں خرید نہیں سکتی، لیکن جدو یوسف دے خریداران دی لسٹ بنے گی وچ میرا بھی نہ آ جائے گا، اور تسی بھی نال نہ دکھاؤ۔
ہر بندہ نا لکھائے تے نال شیر سماعت فرمائے کہ اوتھے تے اٹی بھی آ گئی لیکن اے بولی یوسف دی نہیں، اے حسن و جمال یوسف دا نہیں، اے ادا حسن و جمال ہے جدے دیدار دا یوسف بھی تالے، جدے دیدار دا بولو یوسف بھی طالب۔ ایتھے شاعر آکھ رہا کہ دل گانے رکھی ونگے، سبحان اللہ جلالی صاحب، دل گانے رکھی ونگے مل جند دا بھی لگ سکدا ہے، سبحان اللہ خیال کریں، دل گانے رکھی ونگے مل جند دا بھی لگ سکدا ہے، مل جند دا بھی لگ سکدا ہے، کیونکہ بولی حبیباں دی، اوے بولی حبیباں دی کدو مال تے مکنی ہے، بولی حبیباں دی کدو مال تے مکنی ہے، اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے، اور حاصل کلام شیر کنڈ کرنا تو پنجا محفل دا اللہ اکبر۔ کیا بات ہے بھائی، حق ادا کر دیتا تو سایہ شیر سنن دے، سبحان اللہ میرا کلیجہ ٹھڈا کر دیتا ہے، ماشاءاللہ جتنی میری تھکاوٹ دور ہو کنڈ کرنا تو پنجانو، کنڈ کرنا تو پنجان، میں ان عشق دی معراج کرنی ہے اس شیر پہ، کنڈ کرنا تو پنجانو، کنڈ کرنا تو پنجانو، مکھ پھیرنا پنجان تو، کنڈ کرنا تو پنجانو، مکھ پھیرنا پنجان تو، مکھ پھیرنا پنجان تو، جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی ہے، اوے جنت تے جہنم دی گل آل تے، گل آل تے مکنی ہے، گل آل تے، خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو، یہ وہ نام ہے جو شجر کھنگال دیتا۔ پائی جنیم پانچ دارے سوا کروڑ دارے حیدری دارے حیدری حیدری، سبحان اللہ ماشاءاللہ پانچ باری ہر بندہ کے حیدر 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 آکھی جاؤ آکھی جاؤ، حیدر 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 جدہ ہاتھ تھلے انہوں نوٹ کرو، حیدر 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 حیدر۔ واہ، اے تواڈے واسطے ہوں شعر پڑھن لگا، حیدر حیدر بول رہا ہے، یا اللہ ہر بندہ حیدر حیدر بول رہا ہے، حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے، حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے، ایک علی مولا کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری،
ملک صاحب اس نعرے دا ایک کمال ہے، ہر نعرہ لگدا ہے، یہ لگدا نہیں ہے وجدہ بھی، سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ نعرہ وجدہ بھی، کیونکہ اعلایاں پتہ لگدا ہے کم ظرف کون کون ہے، عالی ہے کون کون، کم ظرف کون کون ہے، عالی ہے کون کون، بو جہل کون کون ہے، غزالی ہے کون کون، مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ، مولا علی، میں سارے دی شکلیں دیکھ رہی ہیں، مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ، چہرے پکار اٹھیں گے، حلالی ہے کون کون، نعرہ حیدری 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 جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، اس کو کہیں سکون کی دولت ملی نہیں، مجھ کو تو زندگی نے یہی درس دیا ہے، اس زندگی پہ ہو لعنت جس میں علی نہیں، اس زندگی پہ ہو لعنت جس میں علی نہیں، جس میں نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی جب سے علی سینے پہ لکھا میں نے، سبحان اللہ جب سے علی سینے پہ لکھا میں نے، میرے کچھ خاص عزیزوں نے مجھے چھوڑ دیا، جلالی صاحب جب سے علی سینے پہ لکھا میں نے، میرے کچھ خاص عزیزوں نے مجھے چھوڑ دیا، مڑیا میں بھی نہیں، میں نے بھی ہر لفظ کو تیر بنا کر ہر دشمن حیدر کا کلیجہ پھوڑ دیا، جنت تے جہنم دی گلیال تے مکنی گلیال تے مکنی گلیال تے مکنی حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی بھی آکھیا کہ آلی اولاد تیری دا منگتا، آلی اولاد تیری دا منگتا، میں کنگال زیانی پاؤ خیر آج منگتے آتائیں تے صدقہ شاہ جیلانی، اللہ اکبر علی کے ذکر سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی، تو انہوں نہیں سنا رہے ہیں، جنہوں سنا رہے ہیں ریکارڈنگ کا پڑ گئی انہوں پتہ لگ جائے گا میں نے بجی، علی کے ذکر سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، علی کے ذکر سے جلتے ہو تم تو یوں ہی سہی، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا، خدا تو حشر میں دوزخ میں پھینکے گا تمہیں، میں نام لے لے کر یہیں پر تمہیں جلاؤں گا، کنڈ کرنا تم پنجا تو مکھ پھیر نہ پنجا تو، کنڈ کرنا تم پنجا پنجا تو مکھ پھیر نہ پنجا تو، جنت تے جہنم دی جنت تے جہنم دی گلیال تے مکنی گلیال تے الہی بہکے بنی فاطمہ کہ برکول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، جنت تے جہنم دی گلیال تے مکنی گلیال تے مکنی، ویا کھونا گلیال
شان بیان کیتی میرے نبی جھولی وچ بٹھا کے فرمایا جدہما فی الجنہ انہاں دا نانا جنتی و ابوہما فی الجنہ انہاں دا بابا جنتی و امہما فی الجنہ انہاں دی ماں جنتی و امہما فی الجنہ انہاں دا چاچا جنتی و امتہما فی الجنہ انہاں دی پھپھی جنتی و خالاتہما فی الجنہ انہاں دیاں ماسیاں جنتی و ہما فی الجنہ اے دونے آپ جنتی و من احبہما فی الجنہ جیڑا جیڑا انہاں دوواں نال پیار کرے گا او بھی پکا ٹھکا جنتی ہے اور آنکھ جنت تے جہنم دی گل آل جنت تے جہنم دی گل آل بس ایک شیر میری مرضی ہے کیا بات ماشاءاللہ کیا آمین آمین بہت شکریہ اندروں بولے نا بندہ ایک چیز پلے بن لینا علی دا ذکر سننا ہوئے او دے کلو سنو جی دے سینے صحابہ دا پیار ہوئے اے تو انہوں جیڑی چس آئی ہے نا ذکر سن کے میرے سینے چ کسی صحابی دا بغض نہیں جناب ابو بکر صدیق تو لے کے حضور دے آخری صحابی تک اسی ہر صحابی دی عزت دل و جان تو کر دے ہیں صدیق نو سب تو افضل من دے ہیں تے صدیق دا پہلا نمبر من دے ہیں یہ تو انہوں چستا آئی تے صحابہ دا ذکر او دے کولو سنو جی دے سینے چ آل بیت دا پیار ہو کسی آل بیت دے بغضی کولو صحابہ دا ذکر نہ سننا او کتا پکا ناسبی سنی ہوئے جڑا آل دا ذکر بھی گج وج کے کرے تے حضور دے اصحاب دا ذکر بھی گج وج کے جڑا آل تو سڑے او بھی سنی نہیں جڑا اصحاب تو سڑے او بھی سنی نہیں جڑا سنی ہے او سڑدا نہیں تے جڑا سڑدا او سنی سمجھ آگی نا گل وہ دی وجہ کی ہے اسلام کی عظمت کے مینارے ہے صحابہ ہونے پتہ لگ جائے گا سنی کھیڑا باقی دی جڑا سنی نہیں ہوتی تے چلو مجبوری ہے ہن سنی دا ہن پتہ لگنا اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ ہیں چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے ہوں اچھا صحابہ تو ساکھنا ہے اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ ہیں چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ ہیں چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ ہر سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں اسی حضور دی آل دے بھی نہ کر سرکار دے اصحاب دے بھی نہ اے ذکر ایسا ہے میں کردہ جانا نہیں تھکنا تو سن کے نہیں تھکنا اللہ کریم صدقہ محبوب کریم دا تواڈی میری حاضری قبول فرمائے اگے میں تواڈے آن تو پہلے ایک ذکر کیتا کل میں تانوں فون کیتا سی کہ میرے واسطے دعا کرو اے ویکھ لو میں اگے 10 بیٹھا جے ساڈی دعا توان لگ دی تے تواڈی آسان بھی لگ دی کیونکہ دلوں منگی ہے نا انشاءاللہ تسی بھی دلوں منگیا کرو اسی بھی دلوں منگ دیں تے جدو بھی دعا ہوئے اجتماعی دعا پوری توجہ اللہ دی بارگاہ والا شاہ وقت کو بندہ کھلوتا ہوئے نا تے کچھ منگن جائے تے توجہ کسی اور پاس آدھا کڈو باہر انہوں پھاڑ کے یہ میرے کو لہن کی ہے توجہ تو میرے والا ہے نہیں تے پھر جڑا کل کائنات دا مالک و خالق ہے جدو او دے دربار چو منگنا ہوئے نا تے منگن دا چاج سکھو پوری توجہ یک سوئی نالو دی بارگاہ چو منگو واسطے دے او دے پیاریاں دے جدو منگتا منگن آندہ نا او پوری توجہ نہ لادا شاءاللہ تیری اولاد جیوے اور شاءاللہ پتر جینی شاءاللہ نسلہ وسنی او تے لم یلد ولم یولاد دینا او آدھا میرے کل منگنا ہوئے نا میرے یار دے گھرانے دی تعریف کرو میرے یار دے وفاداران دی تعریف کرو میرے مصطفیٰ دی نسبت دی تعریف کرو میرے نبی دے صحاب دی تعریف کرو انہاں دے واسطے دے کے منگو وہ آدھا پھر میں بھی توڑیاں جھولیاں بھر دیاں اس واسطے میں سب واسطے دعا گو ہاں ہن قاری صاحب سلام پڑھن گے پھر اس کے بعد سب واسطے اجتماعی دعا